السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل. تو اب میں سٹارٹ کرنے جا رہی ہوں ایپیسوڈ نمبر 2 آف جانم، جس کی رائٹر ہیں لائبہ ناصر. آپ لوگ جائیں اور آپ کی اجازت ہے تو اپنی بیوی کو میں کچھ دیر میں واپس چھوڑ دوں گا. وہ آئس کریم پارلر سے نکل رہے تھے جب حیدر نے ریان کے ساتھ جاتی ریبا کا ہاتھ تھامتے کہا، نہیں میں داجان کے ساتھ جاؤں گا. ریبا کے صاف ہری جھنڈی دکھانے پر اس نے ملتجی نظروں سے ریان کی جانب دیکھا. ریبا، داجان کی جان، حیدر آپ کو چھوڑ دے گا بچے، چاہے اس کی گاڑی میں بیٹھ جائیں. ریان کے کہنے پر وہ پیر پر ٹہتی اس کی گاڑی کی جانب بڑھی تھی. وہ ریان کی کہیں کوئی بات نہیں ٹالتی تھی. حیدر نے اسی بات کا فائدہ اٹھایا تھا. ریان کی جانب فلائنگ کس اچھالتا وہ سرشار سا گاڑی کی جانب بڑھا. چھچور انسان. اس کے انداز پر سب بھی مسکرا اٹھے تھے. ریان کے ساتھ چلتی حفصہ نے منہ پھیرا. مطلب مسز حیدر سے بھی جالس ہو رہی ہیں؟ وہ مسکراتے ہوئے سرگوشی کے انداز میں بول رہا تھا. وہ بے احتیاط سر جھکا گئی. اس شخص کی نظروں سے کوئی چیز نہیں بچ سکتی تھی. بیوی یار خفا تو نہ ہو، میں کچھ دیر میں آپ کو چھوڑ دوں گا واپس. نرم نظروں سے اسے کہا تھا جو اپنے پھولے گالوں کو مزید پھولائے. ہفا سے اس کا ضبط آزما رہی تھی. میں داجان کے ساتھ جا رہا تھا نا. اپنی بات پر زور دیتے اس نے خفگی سے کہا. داجان کو اپنی بیوی کے ساتھ جانے دینا میری جان، اور مجھے میری بیوی کے ساتھ کچھ ٹائم سپینڈ کرنے دیں. اس نے اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں جھانکتے کہا تھا. پر میں کہاں جا رہا ہوں؟ اس نے الجھتے ہوئے پوچھا تھا. یہ سرپرائز ہے. اس کی چھوٹی سی ناک پر چٹکی بھرتے حیدر نے مسکرا کر کہا. داجان بھی اپنی بیوی کو سرپرائز دیں گے؟ اپنی آنکھیں پٹ پٹاتی وہ سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی. اس کی تان گھوم پھر کر داجان پر ہی رک جا رہی تھی. اللہ پوچھے تجھ سے ریان، خواصوں پر سوار رہتا میری معصوم بیوی کی. اتنے خوبصورت لمحات میں بھی داجان کا نام سن کر وہ جی بھر کر بدمزہ ہوا تھا. بڑبڑاتے ہوئے کچھ سوچ کر اس کی جانب گہری نظروں سے دیکھتے اس نے سانگ پلے کیا. To be your lover when you need to be loved, your doctor when you are ill, your army when you go to war, your umbrella when life downs on you. گاڑی میں سنگر کی خوبصورت آواز گونج رہی تھی. اس کے گود میں رکھے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیتے وہ خود بھی گنگنا رہا تھا. ریبا نے اپنی آنکھوں کو مزید کھولتے حیرانی سے دیکھا تھا. وہ مسکرا اٹھا تھا. پلیئر آف کر کے اس سے کچھ نزدیک ہو کر دھیمی آواز میں اس کے کان کے پاس سرگوشی کر رہا تھا جو آنکھیں پھیلائے اسے دیکھتی، اس کی باتیں غور سے سنتی سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی. اپنی بیوی کے خواصوں پر سوار رہنے کا حق صرف میرا ہے. بہت دلکش مسکراہٹ لبوں پر ایک نظر اپنی معصوم چھوٹی سی بیوی پر ڈال کر اس کے ہاتھ کو اپنے دل کی جگہ رکھتے وہ دھیمی آواز میں اب بھی اس کے نزدیک ہوا گنگنا رہا تھا. Your inspiration to overcome your obstacle, your hand to hold when you are frightened. Promise. اپنے دوسرے ہاتھ کو اس کے آگے پھیلائے وہ کوئی عہد چاہ رہی تھی. اس کی بات پر حیدر نے دلچسپی سے اسے دیکھا. اس کی چھوٹی سی بیوی کو اس کی باتیں سمجھ آ گئی تھی. وہ خوشی سے سر جھٹکتا اس کی جانب جھکا. میں مرنا نہیں چاہتا، گاڑی ٹھیک چلائیں. تیزی سے پیچھے ہٹتی اس نے اس کا دھیان ڈرائیونگ کی جانب مبذول کروایا. اس کی آواز پر وہ خود بھی ہوش میں آیا تھا. سمندر کے کنارے گاڑی روک کر اس نے اسے دیکھا جو انگلیاں مروڑ رہی تھی. بیوی. اس کی جانب کا دروازہ کھولتے اسے باہر آنے کا اشارہ کیا. یہ سرپرائز، یہ میرا سرپرائز، یہ کتنا اچھا ہے، یہ بہت اچھا ہے. وہ خوشی سے اچھلتی پانی کی جانب آگئی تھی. یہ بہت اچھا ہے حیدر، بہت اچھے ہیں. بوگیمبو خوش ہوا. بوگیمبو بہت خوش ہے. دونوں ہاتھوں کو ہوا میں اٹھائے انہیں بہت خوبصورت انداز میں گھما رہی تھی. ساتھ ہی خود بھی گھومتی وہ چہک کر کہہ رہی تھی. گاڑی سے ٹیک لگائے آنکھوں میں محبت سموئے وہ اپنی چھوٹی سی زندگی کو دیکھ رہا تھا. اس کی زندگی سے بھرپور ہنسی حیدر اکمل کا سیر و خون بڑھا دیتی تھی. بیوی آرام سے، بس اور آگے نہیں جانا. بس ریبا. اسے مزید آگے جاتے دیکھ کر اب وہ سنجیدہ انداز میں اسے پکارتا آگے بڑھا. نہیں، مجھے بہت سارا آگے جانا ہے، میں وہاں جاؤں گا. خاد سے ایک طرف اشارہ کرتے ہنستی ہوئی اس جانب بڑھی تھی. ریبا نہیں بیوی، وہ بہت آگے ہے. ریبا نہیں میری جان پلیز. سنجیدہ انداز میں منع کرتے وہ اب التجا پر اتر آیا تھا. میں گر جاؤں گا، میں داجان سے شکایت کروں گا، مجھے اتاریں. اگلے ہی لمحے وہ اسے اٹھائے کنارے تک لا چکا تھا. وہ مسلسل ہاتھ پیر چلاتی اسے ریان کی دھمکی دیتی اسے مسکرانے پر مجبور کر رہی تھی. حیدر کا بچہ کر دینا شکایت بھی اپنے داجان سے. پہلے یہاں بیٹھے. اس ریت پر بٹھاتے اس نے نرمی سے اس کے پھولے گال سہلائے جو اب ہفگی کے باعث مزید پھلائے بیٹھی تھی. یہاں آپ کو خوش کرنے کے لیے لایا ہوں میں، اس طرح ہفا نہیں ہو. وہاں گہرائی ہے نا بیوی، میں نہیں چاہتا میری چھوٹی سی ریبا ڈوب جائے وہاں. اس کی ہفگی کہاں برداشت کر سکتا تھا وہ. اس طرح روٹھی روٹھی سی وہ اس کا ضبط آزما رہی تھی. آپ ریبا سے پرامس کریں نا. وہ اپنی آنکھیں پٹ پٹاتی وہ اس کے سامنے آ بیٹھی تھی. لائٹ پنک اور وائٹ چیک والی شرٹ کے ساتھ بلیک جینز میں ملبوس محسوس انداز میں اپنے بالوں کو ماتھے پر گرائے
وہ اپنا چھوٹا سا ہاتھ اس کے آگے پھیلائے. وہ اسے کسی گستاخی پر اکسا رہی تھی. اس کے لیے آپ کو حیدر سے کسی عہد کی ضرورت نہیں ہے بیوی. آپ سے کہا میرا ہر لفظ میرا خود سے عہد ہے. وہ عہد جو حیدر اپنی رہتی سانسوں تک نبھائے گا. آپ میری سانسوں میں بستی ہیں ریبا، آپ سے کیا عہد. حیدر نے اگر کبھی توڑا تو سانسوں کی ڈور بھی ساتھ ٹوٹ جائے گی. اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنی آنکھوں سے لگائے. وہ پورے جذبے سے کہہ رہا تھا. اس کی حرکت پر وہ ناسمجھی سے آنکھیں پھیلائے اسے دیکھ رہی تھی. اور بھی کوئی عہد چاہیے میری گڑیا کو؟ دلچسپی سے اس کی جانب دیکھتے اس نے گڑیا پر زور دیتے کہا تھا. نہیں بس میں نہیں بول رہا ہوں کچھ. اس کی نظروں سے نروس ہوتی وہ ادھر ادھر دیکھتے کہہ رہی تھی. اس کے انداز پر حیدر محظوظ ہوتا مسکرا اٹھا. یور ہینڈ ٹو ہولڈ وین یو آر فرائٹنڈ. اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھامے وہ اب لبو تک لے جا رہا تھا. یور کس دیٹ میکس یو ایوری ڈے. اس کے ہاتھوں کو لبو سے چھوتے اس نے نظر اٹھا کر ایک نظر اس کے گلابی ہوتے گالوں پر ڈالی، دوسری نظر اس کے ہاتھوں میں قید اس کے ہاتھوں پر ڈالتا. وہ اب اس سانگ کی آخری لائن اس کے کانوں کے پاس سرگوشی کر رہا تھا. اینڈ یو آر آئی لو یو ایچ اینڈ ایوری نائٹ. گمبھیر آواز میں کہتا اسے سمٹنے پر مجبور کر گیا تھا. سمندر کی پرسکون فضا کے مانند بھٹکتے بادل اس کے مقابل سمٹی سی بیٹھی. یہ اس کا الگ روپ تھا جو سامنے بیٹھے حیدر اکمل کے ضبط کو بری طرح آزما رہا تھا. اڑتی گرتی پلکوں کا رقص اس کی نظروں کو بلا لگ رہا تھا. چلیں رات ہونے والی ہے. اس کے وجود سے نظریں چراتا وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا. ہاں میں بہت تھک گیا ہوں. اس کی نیند سے بوجھل ہوتی آنکھیں اس بات کی تصدیق کر رہی تھی. وہ بیڈ پر لیٹی مسلسل چلتے پنکھے کو دیکھ رہی تھی. اس کے ہاتھوں کا لمس اب بھی اسے اپنے ہاتھ پر محسوس ہو رہا تھا. اس کی محصور کن خوشبو اسے اب بھی اپنے آس پاس محسوس ہو رہی تھی. میرے خیال سے اب رخصتی ہو جانی چاہیے. اس کی گمبھیر آواز اس کی سماعت میں گونجی. وہ سرخ ہوتی تکیے میں منہ چھپا گئی جیسے وہ ابھی کہیں سے نکل آئے گا. تو مسز آپ حیدر سے بھی جالس ہو رہی ہیں؟ اف کیا شخص ہے یہ. کچھ چھپا بھی رہ سکتے اس شخص سے. جنجلا کر کہتی وہ اٹھ بیٹھی تھی. یار حفصہ کیوں اتنا شرما رہی ہو تم؟ پلیز سو جاؤ بہن. صبح کالج بھی جانا ہے مجھے. خود تو رات میں ریان بھائی کو خواب میں دیکھو گی اور صبح بینس کی طرح سوتی رہو گی. دوسری جانب لیٹی حریم نے غصے سے کہتے اس کی جانب روح موڑا. جو سرخ ہوئی اسے دیکھتی انگلیاں مروڑ رہی تھی. میں تو نہیں شرما رہی. میں کس سے شرماؤں گی؟ کچھ بھی کہتی رہتی ہو. اس کی بات پر جیم کر کہتی وہ اپنا رخ دوسری جانب کر چکی تھی. اس کے موبائل کی بیپ پر حریم نے سائڈ ٹیبل کی جانب دیکھا. اسکرین پر ریان کی تصویر جگمگاتی دیکھ اس کی آنکھوں میں شرارت اتری تھی. حفصہ کا روح دوسری جانب ہونے کی وجہ سے وہ دیکھ نہیں سکی. حفصہ یار تم تو ریان بھائی کے نام سے ٹماٹر بن جاتی ہو. اس کی حالت پر محظوظ ہوتی. وہ پوری طرح اسے ستانے کے موڈ میں تھی. ساتھ ہی کال اٹینڈ کی تھی. دوسری جانب موجود ریان نے فون کان سے ہٹا کر ناسمجھی سے دیکھا جیسے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو. میں نہیں ہوتی نا بھائی اور ان کے نام سے تو بالکل نہیں ہوتی. وہ کھڑی ہوتی ونڈو پر جا کھڑی ہوئی تھی. اس کی بات پر جہاں حریم نے مسکراہٹ دبائی وہیں دوسری جانب موجود ریان بھی محظوظ ہوتا مسکرا اٹھا تھا. تو کیا عطا اللہ خان کے نام سے شرماتی ہو؟ مسکراہٹ دباتی موبائل ہاتھ میں لیے وہ بھی اس کے پیچھے آ کھڑی ہوئی تھی. ریان نے بامشکل خود کو کہکا لگانے سے باز رکھا. حریم کی شرارت کو وہ اب خود بھی انجوائے کر رہا تھا. استغفر اللہ. ریان تو اتنے ہینسم ہے اور تم انہیں کس سے ملا رہی ہو؟ اور میں اپنے شوہر سے شرماؤں گی اس سے کیوں؟ ونڈو سے شفاف آسمان کو دیکھتی وہ کھوئی سی کہہ رہی تھی. مجھے تو خوشحال ہان ہٹک جیسے لگتے ہیں تھوڑے تھوڑے، لیکن ہے اب کیا ہو سکتا ہے، شوہر ہیں تمہارے گزارے لائق. تم نے ہینسم ہی کہنا ہے. پرسوچ انداز میں کہتی حریم نے نامحسوس طریقے سے موبائل کا رخ مزید حفصہ کی جانب کیا تھا. کیا مطلب تمہارا؟ ہاں میرے شوہر کو تم گزارے لائق کہہ رہی ہو؟ تمہیں ملے گا نا کوئی بینگن جیسی شکل والا. ریان تو اچھے خاصے ہینسم ہے اور تم کیا انہیں بوڑھے لوگوں سے ملا رہی ہو؟ تمہاری شکایت کروں گی میں ریان سے. خالصتاً بیویوں جیسے انداز میں کمر پر ہاتھ رکھے وہ حریم کی جانب رخ موڑتی. سامنے حریم کے ہاتھ میں موجود اپنے موبائل میں ریان کا نام جگمگاتا دیکھ اس کی تیزی سے چلتی زبان کو بریک لگی. دوسری جانب موجود ریان اس کے بیویوں جیسے انداز پر دلکش مسکراہٹ لبوں پر لیے کھڑا تھا. وہ بے یقینی سے کبھی موبائل کو دیکھتی کبھی پیٹ پکڑ کر بری طرح ہنستی حریم کی جانب دیکھتی. وہ روحانسی سی ہو گئی تھی. ریان بھائی تھینکس ٹو می لیٹر مسکرا کر کہتی وہ نہ کرتی. افزا کو زبردستی فون پکڑا کر بیڈ پر لیٹ چکی تھی. وہ خونہار نظروں سے مزے سے آنکھیں بند کی حریم کو دیکھتی موبائل ہاتھ میں تھامے اسے گور رہی تھی جیسے سب موبائل کا ایک قصور ہو. ہیلو. حلق سے تھوک نیچے اتارتی اس نے مری آواز میں کہا. مطلب یہ ڈر کر آپ صرف مجھ سے ہی بات کرتی ہیں؟ بیچاری حریم کی تو آپ نے خوب کلاس لی ہے. نہیں وہ مجھے تنگ کر رہی تھی. وہ منمنائی.
میں نے تو آج جانا ہے کہ میرے سامنے بیگی بلی بنی میری بیوی دوسروں کے لیے شیرنی ہے۔ بیچاری حریم کو تو آپ نے بینگن جیسی شکل والے شور کا اندیا دے دیا ہے۔ اپنی بات پر محظوظ ہوتا وہ خود ہی مسکرا اٹھا تھا۔ آپ مذاق اڑا رہے ہیں میرا، اس نے ہفگی سے کہا تھا۔ ایسا تو بالکل ارادہ نہیں میرا، میں نے آپ کو کچھ بتانے کے لیے کال کی تھی۔ مجھے کیا پتا تھا کہ میری بیوی اتنی اچھی تعریف کرتی ہے میری۔ میں نے نہیں کی، اس نے جھٹ سے کہا تھا۔ اچھا تو مطلب آپ کو خوشحال خان اور عطاء اللہ خان جیسا لگتا ہوں؟ مسکراہٹ دبا کر اس نے مصنوعی ہفگی سے کہا۔ نہیں نہ، آپ ہیں اچھے، ان جیسے نہیں ہیں۔ وہ اب روحانسی ہو گئی تھی۔ او ہو، مذاق کر رہا تھا یار، پلیز رونا نہیں آج تو خوشخبری دینی ہے آپ کو۔ اسے رونے کے لیے تیار دیکھ وہ فوراً سیریس ہوتا اپنی بات پر آیا تھا۔ کیسی خوشخبری؟ بات کی آج میں نے تایا ابو سے آپ کی رخصتی کی۔ کمنگ سنڈے ڈیٹ لینے آ رہے ہیں ہم، تیاری کر لیں اب آفیشلی مسز ریان مرتضیٰ بننے کی۔ اپنے محسوس انداز میں کہتا وہ اسے سمٹنے پر مجبور کر گیا تھا۔ خدا حافظ، اللہ کی امان میں، دھیمے لہجے میں کہتی وہ اسے مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی۔ یوں سرخیوں میں گل کر کیوں مجھے امتحان میں ڈال دیتی ہیں حفصہ؟ تصور میں اس کا سرخ چہرہ دیکھتے وہ کھل کر مسکرا اٹھا تھا۔ کاش سندل سے میری مانگ اجالے آ کر اتنے گہروں میں وہی ہاتھ جو اپنا دیکھوں۔ تو میرا کچھ نہیں لگتا مگر جانے خیات، جانے کیوں تیرے لیے دل کو دھڑکتا دیکھوں۔ بند کر کے میری آنکھیں وہ شرارت سے ہنسے، بوجھے جانے کا میں ہر روز تماشا دیکھوں۔ سب ضدیں اس کی میں پوری کروں، ہر بات سنوں، ایک بچے کی طرح سے اسے ہنستا دیکھوں۔ مجھ پہ چھا جائے وہ برسات کی خوشبو کی طرح، انگ انگ اپنا اسی رت میں مہکتا دیکھوں۔ پھول کی طرح میرے جسم کا ہر لب کھل جائے، پنکھڑی پنکھڑی ان ہونٹوں کا سایہ دیکھوں۔ میں نے جس لمحے کو پوجا ہے اسے بس ایک بار آپ بن کر تیری آنکھوں میں اترتا دیکھوں۔ ٹوٹ جائیں کہ پگھل جائیں میرے کچے گھڑے، تجھ کو میں دیکھوں کہ یہ آگ کا دریا دیکھوں۔ بہت پہلے کہیں پڑھی نظم اسے یاد آئی تھی، مسز ریان مرتضیٰ۔ اس کے انداز میں اپنا نام دہراتی دونوں خاتوں میں اپنا چہرہ چھپا چکی تھی۔ ہم جانتے ہیں تم مسز ریان مرتضیٰ، اب پلیز سو جاؤ۔ حریم کی آواز پر مسکرا کر سائڈ لیمپ بجھاتی وہ کروٹ بدل چکی تھی۔ نیند اب کہاں آنی تھی؟ مجھے تم سب سے ایک بات کرنی تھی۔ ریبا کی پیشانی چوم کر چیئر پر بیٹھتے ان سب سے مخاطب ہوا تھا۔ بھیا مجھے گاڑی گفٹ کرنے والے ہیں، فرخان نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ ہر بات کو گھما پھرا کر تم اپنے مطلب پر لے آیا کرو بس۔ اس کی بات پر ریان مسکرا اٹھا تھا۔ نہیں بھائی، مجھے بیوی گفٹ کرنا چاہتے ہیں۔ زور و شور پراٹھے کھاتے فیضی نے اپنی ازلی خواہش بتائی تھی۔ پانی پیتے فرحان بری طرح کھانستا اسے دیکھ رہا تھا۔ بیوی چاہیے تمہیں؟ کپڑے تو دھلتے نہیں تم سے، اپنی اور بیوی چاہیے تمہیں۔ خاموش بیٹھی ریبا کے منہ میں نوالا ڈالتی اس نے مصنوعی ہفگی سے فیضی کو گھورتے کہا تھا۔ کل تایا ابو سے بات کی ہے میں نے حفصہ کی رخصتی سے متعلق، کمنگ سنڈے ڈیٹ لینے کے لیے انوائٹ کیا ہے۔ او تو برو کو اجی سنیے کہہ کر بلانے والی آنے والی ہے، اپنی عادت سے مجبور فیضی نے کہا۔ ہاں اور پھر برو کہیں گے جی جانم سنائیے۔ فرحان نے بھی اپنا شوشہ چھوڑا، اس کے گھورنے پر دونوں کی ہنسی کو بریک لگی تھی۔ اب بھائی کے گڈے کا کیا ہوگا؟ بھائی تو حفصہ بھابی کے ہونے والے ہیں، مسکراہٹ دبا کر سر جھکائے کھاتی ریبا کو دیکھ کر فیضی نے کہا۔ فیضی کے کہنے پر ریان نے خاموش بیٹھی ریبا کو دیکھا۔ ریبا، میرا بچہ اتنا خاموش کیوں ہے؟ آج کچھ کھلایا بھی نہیں داجان کو؟ محبت سے کہتے اس نے تھوڑی سی اس کا چہرہ اٹھایا، اس کا آنسوں سے تر چہرہ اسے تڑپا گیا تھا۔ ریبا کیا ہوا بچے، کیوں رو رہی ہے اس طرح؟ فرحان بھی پریشان ہوتا اس کی جانب آیا تھا۔ دا جان، وہ گٹی گٹی سی آواز میں کہتی ریان کے سینے سے لگی پوری طرح رونا شروع ہو چکی تھی۔ دا جان کی جان بتائیں نا بچے کیا ہوا ہے، کیوں رو رہی ہیں اس طرح بیٹا؟ وہ مسلسل اس کا سر سلاتے فکر مندی سے گویا ہوا۔ دا جان آپ حفصہ سے شادی؟ وہ ہچکیوں کے درمیان کہتی اس کے سینے سے سر ٹکائے سر مار رہی تھی۔ ریان کو اب سارا معاملہ سمجھ آیا تھا۔ خونہار نظروں سے فیضی کی جانب دیکھا، اس نے نرمی سے اسے خود سے الگ کیا۔ میرے گڈے کو کیا بات پریشان کر رہی ہے بتائیں مجھے؟ نرمی سے آنسو صاف کرتے ٹیشو سے اس کی ناک صاف کی۔ آپ حفصہ کے نہیں ہیں داجان، میرے ہیں، روتے ہوئے کہتی وہ اس کے سینے سے لگ چکی تھی۔ ریان کو اس کا خوف اب سمجھ آیا تھا، اسے کھونے سے ڈر رہی تھی۔ داجان کے گڈے، تمہاری جگہ داجان کے دل میں کوئی لے سکتا ہے کیا؟ فرخان نے مسکراتے ہوئے پانی کا گلاس اس کے لبوں سے لگایا۔ ریبا بیٹا یہاں دیکھیں، میری طرف دیکھیں، اس کی تھوڑی اوپر اٹھاتے اس نے نرم لہجے میں کہا۔ اس کی روئی روئی سوجی آنکھیں ریان کے دل پر گونسے کی مانند پڑ رہی تھی۔ داجان کی جان بستی ہے اپنے گڈے میں، آپ کی جگہ کوئی کیسے لے سکتا ہے میرا بچہ؟
اس کی آنکھوں کو اپنے محسوس انداز میں چومتے وہ اس کے سارے خدشات، ہر خوف کو دور کر گیا تھا۔ اب تو نہیں روئے گا نا میرا بچہ؟ اس کے نفی میں گردن ہلانے پر تینوں مسکرا اٹھے تھے۔ وہ پرسوچ انداز میں بیڈ پر بے سود پڑی ریبا کو دیکھتے مسلسل سگریٹ پر سگریٹ پھونک رہا تھا۔ زب سے رگیں تنی ہوئی تھی، شدت گریا سے آنکھیں سرخ ہو رہی تھی، بار بار اس کے سر اور گالوں پر ہاتھ رکھ کر بخار چیک کر رہا تھا۔ ریبا، ریان کیا ہوا ریبا کو؟ خیدر کی پریشان سی آواز پر اس کی جانب متوجہ ہوا۔ میں کب سے کالز کر رہا ہوں تمہیں، نہ تو اٹینڈ کر رہا ہے نہ فرحان، اور یہ میری بیوی کو کیا ہوا ریان؟ وہ فکر مندی سے کہتا اب ریبا کے سرانے بیٹھ چکا تھا، جس کا چہرہ بخار کی شدت سے سرخ ہو رہا تھا، پھولے پھولے سرخ گال، آنکھیں موندے بے سود سی پڑی تھی۔ اتنا تیز بخار ہو رہا ہے میری بیوی کو؟ ریان یار بتا تو بات کیا ہے، 2 دن پہلے تک تو بالکل ٹھیک تھی۔ ریبا کے گالوں کو چوتا اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے وہ فکر مندی سے ریان سے مخاطب تھا۔ فرحان گیا ڈاکٹر کو لینے۔ اس کی آواز حد سے زیادہ بھاری ہو رہی تھی۔ خیدر پریشان سا ہوتا ایک طرف سنجیدہ سے کھڑے ریان کو دیکھ کر ریبا کو دیکھنے لگا۔ کچھ تو گڑبڑ تھی جو اپنی بیوی کے ہوش میں آنے کے بعد ہی اسے پوچھنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ بھائی، فرحان کی آواز پر دونوں ہی اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ وہ ڈاکٹر کو ساتھ لیے موجود تھا۔ پورے چیک اپ کے دوران خیدر ریبا کے سرانے کھڑا رہا تھا۔ یہ رہنے دینا، وہ روئیں گی۔ ڈاکٹر کو انجیکشن تیار کرتے دیکھ وہ فوراً ہی اس کی جانب آیا تھا۔ ڈاکٹر نے چمبے سے اس کی جانب دیکھا۔ آرام سے پلیز، انہیں درد ہوگا۔ وہ کسی صورت اس کے بازو سے ہاتھ ہٹانے پر تیار نہیں تھا۔ حیدر انجیکشن دینے دو انہیں، اسے بخار بہت تیز ہے، فرحان نے سنجیدہ سے لہجے میں کہا۔ حیدر ٹھیک کہہ رہا ہے، اسے درد ہوگا، یہ رہنے دینا۔ اتنی دیر میں ریان نے پہلی دفعہ کچھ کہا تھا۔ آپ لوگ پریشان نہیں ہو، کچھ نہیں ہوگا، ان کی فکر مندی پر ڈاکٹر نے مسکرا کر کہا تھا۔ دا جان، وہ ہلکا سا کسمسائی تھی، آنسو ٹوٹ کر تکیے میں جذب ہونے لگے تھے۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، بخار ہے، یہ میڈیسنز ٹائم پر انہیں دیتے رہیں، انشاءاللہ جلد افاقہ ہوگا، ڈاکٹر نے پیشہ ورانہ انداز میں کہتے انہیں ہدایت کی۔ میرا بچہ، میری جان، کچھ نہیں ہوا بیٹا، ابھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کی پیشانی کو چومتے ریان نے اس کے بازو سولائے، وہ بار بار اس کے چہرے کو چوم رہا تھا۔ ریان مجھے ساری بات بتا، ایسی کیا بات ہوئی ہے جس سے ریبا کی یہ حالت ہوئی ہے؟ ریبا کے دوبارہ غنودگی میں جانے پر اس نے ریان سے تفتیش کرتے انداز میں پوچھا۔ میں نے حفصہ کی رخصتی کی بات کی تھی صبح۔ ریبا کا ریئیکشن مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر رہا ہے حیدر۔ میرا بچہ بہت ڈسٹرب ہو گیا حیدر، ایک آنسو اپنے گڈے کی آنکھوں میں مجھ سے برداشت نہیں ہوتا حیدر، اور اب تو دیکھ ہی حالت ہے اس کی۔ ریان یار، ریبا جتنی کلوز ہے تجھ سے، ان کے ریئیکشن فطری تھا، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ تو کبھی شادی نہ کرے یا حفصہ کو اس کے جائز حق سے محروم رکھے۔ وہ لڑکی تیرے نام پر بیٹھی ہے ریان۔ کوئی لڑکی جب کسی کے نام پر ہوتی ہے تو اس کی آنکھوں میں بس وہی شخص بسا ہوتا ہے، اس کے خواب و خیالوں میں اسی شخص کا بسیرا ہوتا ہے۔ کوئی بھی لڑکی کسی قیمت پر ان خوابوں کو ادھورا نہیں چھوڑنا چاہتی ریان۔ اس کے ہاتھوں کو تھام کر کہتا وہ اس کے دوست ہونے کا بھرپور حق ادا کر رہا تھا۔ میں ریبا کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا حیدر۔ وہ بے بس سا اس کے ہاتھوں پر سر ٹکا گیا تھا، اپنے ہاتھوں پر نمی محسوس کرتا وہ تڑپ کر اسے اپنے سینے سے لگا گیا تھا۔ ریبا سیٹ ہو جائیں گی ریان، ان کا یہ ریئیکشن فطری ہے، تو انہیں توجہ دے گا تو وہ ٹھیک ہو جائیں گی، اپنے اعتماد میں لے انہیں۔ وہ رو رہی تھی حیدر، یہاں میرے سینے سے لگی رو رہی تھی۔ اسے خوف ہے اس کے داجان اسے بھول جائیں گے۔ کوئی سانس لینا بھی بھول سکتا ہے حیدر، بتا مجھے، میں سانس نہیں لے سکتا اپنی ریبا کے بغیر۔ وہ ہنوز سر جھکائے کہہ رہا تھا۔ اوئے چپ، بالکل چپ، یہاں دیکھ، تو کیا میری بیوی ساری زندگی اپنے سینے سے لگا کر رکھے گا؟ مصنوعی حفگی سے کہتا اس نے اس کے پیٹ میں ایک گونسا جڑا۔ اس کے انداز پر ریان مسکرا اٹھا تھا۔ ہنس نہیں، اپنی سوتن معلوم ہوتا ہے تو مجھے۔ اس کے منہ پھلا کر کہنے پر ریان کا کہکہا گونجا تھا۔ مجھ سے جیلس ہو رہا ہے تو، ہنستے ہوئے کہتے وہ ساتھ ہی ریبا کے گالوں کو بھی سہلا رہا تھا۔ تو اور کیا، اتنے نازک مواقع پر میری بیوی دا جان کا نام لیتی ہے نا، تو واجب القتل لگتا ہے مجھے، تان پیس کر کہتا وہ خود بھی ریبا کے پہلو میں آ بیٹھا تھا۔ تو رخصتی کروا ہی لے یار، کم از کم میری بیوی کو یہ تو پتہ چلے کہ لڑکیاں ہوتی کیسی ہیں۔ اس کے انداز پر ریان ایک بار پھر ہنس پڑا تھا۔ ریبا اٹھو، کھانا کھا لو۔ فیضی ہاتھ میں ٹرے تھامے اندر داخل ہوا تھا۔ جلدی اٹھو موٹی، صرف خدمتیں کروانے دے دو، اللہ مجھ پر بھی مہربان ہوگا نا تو دیکھنا، ملے گی مجھے بھی چاند سورج ستاروں جیسی دلہن، پھر دیکھنا تم۔ اپنی ازلی دہائیوں میں کہتے ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھتے وہ خود بھی بیڈ پر بیٹھ گیا تھا۔ یہاں نکاح کروا کے رخصتی نہیں مل رہی، اور تجھے نہیں لانے والی عمر میں سورج ستاروں جیسی بیوی چاہیے، تو بس بیوی لے آ، چاند تارے وہ خود تجھے دکھا دے گی۔ اس کی بات پر جہاں ریان نے اسے گوری سے نوازا، خیدر منہ ہی منہ میں بڑبڑایا تھا۔
ریبا اٹھو نہ موٹی، اس کے پھولے گالوں کو اپنے محسوس انداز میں کھینچ رہا تھا۔ تنگ نہ کرو میرے بچے کو۔ ریبا اٹھو بیٹا، کھانا کھا لو، پھر میڈیسن بھی لینی ہے۔ اسے نرمی سے سہارا دے کر بٹھایا۔ میں نہیں کھاؤں گا نا یہ، وہ اپنے محسوس انداز میں کہتی ریان کے کندھے سے سر ٹکا گئی۔ کیا کھائے گا میرا بچہ؟ بتائیں دا جان کو۔ نرمی سے اس کے بال سہلاتے اس نے محبت سے پوچھا۔ آپ دونوں کے علاوہ بھی کوئی بیٹھا ہے یہاں؟ یار مطلب حد ہی ہو گئی، دونوں بھائی بہن مجھے ایک کے ساتھ ایک فری والے آئٹم کی طرح اگنور کر رہے ہیں۔ وہ جلتا بنتا بڑبڑایا تھا۔ چیز سینڈوچ کھاؤں گا، اس نے دھیمی آواز میں کہا تھا۔ ابھی بنا لیتے ہیں اپنے بچے کے لیے چیز سینڈوچ۔ وہ اس کی پیشانی چومتے اٹھ کھڑا ہوا تھا، ساتھ ہی فیضی کو بھی اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ ان کے جانے کے بعد وہ ریبا کی جانب آیا تھا، ارادہ حفصہ سے متعلق اس کے خدشات دور کرنا تھا۔ ریان کی رخصتی کی صرف بات ہونے پر اس کی جو حالت ہو گئی تھی، یہ کوئی خوش آئند بات نہیں تھی۔ بیوی، اس کے بالوں پر انگلیاں پھیرتے وہ اسی جگہ بیٹھا تھا جہاں کچھ دیر پہلے ریان بیٹھا تھا۔ اتنا بخار کیسے چڑھا لیا میری جان نے؟ نرمی سے کہا۔ نظریں اس کی ہاف سلیو سے نظر آتی بازو پر ٹکی تھی، بازو پر سرخ نشان واضح نظر آ رہا تھا۔ خود ہی آ گیا یہ، میں صبح رویا تھا نا۔ جلتی آنکھوں کو بند کیے وہ دھیمی آواز میں اس سے بات کر رہی تھی۔ کیا بات پریشان کر رہی ہے میری بیوی کو؟ مجھ سے شیئر نہیں کریں گی؟ بے اختیار وہ اس کے بازو پر جھکا تھا۔ اس کے وجود پر تکلیف کا ایک سرخ نشان بھی اسے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ حفصہ کی ریان سے شادی پر خوفزدہ ہیں آپ؟ اس کے کہنے پر ریبا نے چونک کر اسے دیکھا۔ یہ حقیقت تو ابھی اس نے خود تسلیم نہیں کی تھی، پھر وہ کیسے جان گیا تھا؟ ہر رشتے کی اپنی جگہ ہوتی ہے بیوی، اپنا مقام ہوتا ہے۔ ریان آپ سے بہت پیار کرتا ہے، آپ کے اس طرح کے ریئیکشن پر بہت فکر مند ہے وہ۔ ابھی اگر آپ کے لیے وہ شادی نہ بھی کرے، جب بھی حفصہ کی ضرورت اسے رہے گی، وہ بیوی ہے اس کی میری جان۔ آپ کے دا جان پر اس کا بھی کچھ حق ہے، آج یا کل شادی تو ہونی ہے ان کی۔ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتا وہ بہت نرمی سے اسے سمجھا رہا تھا۔ میں کیا کروں گا پھر؟ وہ جو بہت غور سے اس کی بات سن رہی تھی، اس کے آخری جملے پر آنسو تواتر سے بہنے لگے تھے۔ رونا نہیں ہے، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے۔ ریان کے ساتھ اب حفصہ بھی آپ سے پیار کرے گی، آپ کا خیال رکھے گی۔ حفصہ بھی تو بہت پیار کرتی ہے نا آپ سے۔ اس کی بات پر اس نے زور زور سے اس بات میں سر ہلایا۔ یہ بات تو سچ تھی کہ حفصہ اسے بالکل حریم جیسے پیار کرتی تھی، پر یہاں معاملہ ریان کا تھا۔ میں دا جان سے بہت پیار کرتا ہوں، اس نے سسکتے ہوئے کہا تھا۔ میری جان، وہ بھی آپ سے بہت پیار کرتا ہے، آپ کے لیے اس کے پیار میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ نرمی سے اس کے آنسو صاف کرتے اس نے اسے یقین دلایا تھا۔ پرومس؟ جٹ سے اپنے ہاتھ اس کے آگے کیے تھے۔ بالکل پرومس۔ اس کی سرخ ہوتی ناک پر چٹکی بڑھتی اس نے نرمی سے کہا تھا۔ اندر آتے ریان نے تشکر امیز نظروں سے حیدر کی جانب دیکھا، جو اب نرمی سے ریبا کو سہارا دیے بیٹھا رہا تھا۔ آج اس نے ایک بار پھر ثابت کر دیا تھا کہ ریبا مرتضیٰ حیدر اکمل کے لیے بنی ہے۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اسے کس طرح ہینڈل کرنا ہے۔ وہ فون کان سے لگائے ٹیرس پر کھڑا تھا، سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ وہ ریبا کو اس حالت میں چھوڑ کر بالکل نہیں آنا چاہتا تھا۔ رات زیادہ ہونے کی وجہ سے مجبوراً اسے آنا پڑا تھا۔ حیدر بچے، کیا بات ہے؟ کوئی پریشانی ہے؟ دوسری جانب فون پر اکمل ہمدانی موجود تھے، جن کی ہر بات کا جواب وہ ہوں ہاں میں دے رہا تھا۔ نہیں بابا، بس فکر مند ہوں تھوڑا۔ دوسرے ہاتھ سے اس نے کن پٹی مسلتے ہوئے جواب دیا تھا۔ اس کی آواز میں واضح تھکن تھی۔ تو صاحبزادے کس نے کہا تھا گھر سے اتنے دور ہو؟ ان کی آواز ابھری۔ اس کی فیملی لاہور میں رہائش پذیر تھی، وہ بزنس کی وجہ سے کراچی میں اپنے اپارٹمنٹ میں رہتا تھا۔ بابا آپ جانتے تو ہیں، سارا بزنس یہاں پھیلا ہوا ہے۔ میری ماں نے ماما کو لے کر یہاں شفٹ ہو جائیں۔ اپنی ہمیشہ کہی جانے والی بات اس نے ایک بار پھر دہرائی۔ بیٹا جی، بزنس کا بہانہ اپنی ماما کے آگے رکھو۔ میں تمہارا باپ ہوں، میں اچھی طرح اس وجہ سے واقف ہوں جس کی وجہ سے اب کراچی میں مقیم ہے۔ ان کی مسکراتی آواز نے اسے بھی مسکرانے پر مجبور کر دیا تھا۔ اب بتاؤ کیا ہوا اسے؟ اتنی تکن تمہاری آواز میں اس کے رہتے تو نہیں ہو سکتی۔ وہ دوستانہ انداز میں مخاطب ہوئے۔ ان کا رشتہ ہمیشہ سے ہی اس کے ساتھ دوستانہ رہا تھا۔ ریبا سے اس کا نکاح بھی انہوں نے اس کی خواہش پر ہی کیا تھا۔ وہ بچوں پر اپنی پسند تھوپنے کے بالکل بھی قائل نہیں تھے۔ بابا آپ بھی نہ۔ ان کی بات پر ایک دلکش مسکراہٹ اس کے لبوں پر پھیلی تھی۔ نظروں کے سامنے چم سے اس کی بیوی کا معصوم سا سراپا لہرایا تھا۔ اس کے ذکر پر، اس کے تصور پر وہ یوں ہی کھل اٹھتا تھا۔ ریبا کو بخار تھا آج، بہت زیادہ تیز بخار تھا بابا، اور وہ منحوس ڈاکٹر اس نے انجیکشن بھی دے دیا انہیں۔ سر ہو گئی تھی وہ جگہ، ٹچ بھی نہیں کرنے دے رہی تھی، وہ رو بھی رہی تھی۔ بہت ڈسٹرب ہو گئی ہیں ریان کی شادی کی بات پر۔ وہ بہت فکر مندی سے ایک ایک بات انہیں بتا رہا تھا۔ ڈاکٹر کے ذکر پر اس نے دانت پیسے جیسے اسے کچا چبا جائے گا۔ وہ ریبا کے لیے اس کی اتنی فکر مندی پر مسکرا اٹھے تھے۔ تو آپ کی بیگم کو بخار ہے؟
اور آپ کی تھکن کی وجہ بھی یہی ہے، انہوں نے جیسے بات سمجھتے ہوئے کہا تھا۔ ریبا کا درد وہ اپنے بیٹے کے لہجے میں بخوبی محسوس کر سکتے تھے۔ وہ کلوز بھی تو بہت ہے نا ریان سے، اس کا ڈسٹرب ہونا جائز بھی ہے۔ وہ بہت انسیکیور ہے بابا، انہیں لگتا ہے ریان کی شادی سے ان کی محبت ریان کے دل میں کمی آ جائے گی۔ بیٹا ریان کی شادی ہونی تو ہے نا، اور اب تم بھی ریبا کی رخصتی کے بارے میں سوچو، تمہاری ماما کو بھی بہت ارمان ہے تمہاری شادی کے۔ بابا وہ ابھی ریڈی نہیں ہے سب ہینڈل کرنے کے لیے، آپ جانتے تو ہیں بہت معصوم ہے وہ، 18 کی ہونے میں بھی 1 منتھ ہے۔ آپ ریان کی شادی میں آنے والے ہیں نا، مل لیجیے گا اپنی بہو سے، پہلے تو انہیں بہو مٹیریل بنانا ہے۔ انہیں سمجھانے والے انداز میں کہتا آخری بات پر وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑایا، خواہش تو ہماری بھی بہت ہے اپنی بیٹی سے ملنے کی، پہلے تو انہیں بیٹا سے بیٹی بنانا ہوگا۔ اس کی آواز بامشکل وہ خود ہی سن پایا تھا۔ ہمیں وہ اسی طرح قبول ہے جیسی وہ ہے، سادہ اور معصوم۔ ان کی آواز پر بے احتیاط سا کہا گونجا تھا۔ آپ تیار ہو کر کیا کر رہے ہیں بھیا؟ مجھے بتا دیں، میں کر دیتا ہوں۔ تیزی سے آملیٹ تیار کرتے فرحان نے ریان کو آفس کے لیے تیار کچن میں آ کر جوسر اٹھاتے دیکھ کر کہا، اپنے گڈے کے لیے جوس بنانے لگا ہوں۔ مسکراتے ہوئے کہتے اس نے مسلسل کاؤنٹنگ کرتی ریبا کو کمر سے اٹھا کر شیلف پر بٹھایا۔ تم رکنا نہیں، کرتے رہو۔ ریبا کو پیار کرتے اس نے فیضی سے کہا، جسے کل ریبا کو تنگ کرنے پر آج سزا ملی تھی۔ 56، 57۔ وہ شیلف پر بیٹھی دونوں پیروں کو زور و شور سے ہلاتی کاؤنٹنگ کر رہی تھی۔ سامنے فیضی ہامتا کامتا پش اپ کر رہا تھا، جو کچھ بھی تھا لیکن پش اپ نہیں تھا۔ وہ کلکلا کر ہنس رہی تھی۔ اندر آتے حیدر نے محبت سے اپنی بیوی کی کھلکھلاہٹ سنی۔ اس کی کھنکتی ہنسی نے اس کی صبح کو حسین بنا دیا تھا۔